برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، خاتم النبيين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، أجمل الأجملين، أكمل الأكملين، سبحان الله، سيد الكونين، وسيلتنا في الدارين، سبحان الله، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم. خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، سبحان اللہ، خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم. چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم. یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم. ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب، ادنو منی کی پیاری نداؤں میں جب گزرے عرش معلا سے محبوب رب، حکم آیا کہ اے عرش تو بادب، چوم لے آج خیر الورا کے قدم. بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، شب معراج مصطفیٰ میں مرکز اہل سنت وادی رضا میں حاضر ہونے والوں، بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ آج
شب معراج کے عنوان پر اس مرکزی رضا جامع مسجد میں مرکزی جلسہ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ایک تو معراج کی خوشی ہے، دوسرے آپ کے آنے کی یہاں خوشی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ جس مقصد کے تحت یہ مرکز قائم کیا گیا، آج اس مقصد کی تکمیل پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا اشتیاق، آپ کا جذبہ محبت دیکھ کر بے پناہ خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں. اب رب تعالیٰ سے اس فقیر کی یہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس مرکز اہل سنت کو عاشقان رسول سے ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھیں. یہ مرکز اہل سنت پورے آندھرا پردیش کا مرکز اہل سنت ہے. یہاں سے انشاءاللہ دینی ضروریات جو بھی ہوں گی وہ ضروریات حتی الامکان پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی اگر کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہے تو امام یہاں سے بھیجا جائے گا. اگر کہیں خطیب کی ضرورت ہے تو خطیب یہاں سے بھیجا جائے گا. اگر کسی کو فتویٰ لینے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہاں فتوے کا جواب، استفتاء کا جواب دیا جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ غریب، محتاج، مسکین، یتیم جو بچے ہوں گے ان کی انشاءاللہ کفالت کی جائے گی. ان کے کھانے پینے پڑھائی کا انتظام کیا جائے گا. یہی مقصد ہے مرکز اہل سنت کے قیام کا، کہ مرکز اہل سنت سے وابستہ ہو کر ہم اور آپ کٹر سنی بنے، صحیح العقیدہ سنی بنے. اور کٹر سنی آج کے زمانے میں اسی کو کہا جاتا ہے جو مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدم ہے. مسلک اعلی حضرت ایک کسوٹی کا نام ہے، مسلک اعلی حضرت ایک معیار کا نام ہے. اس معیار پر جو پورا اترتا ہے اسی کو ہم سنی صحیح العقیدہ مانتے ہیں. جو مسلک اعلی حضرت کو نہیں مانتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی سنیت میں کمی رہ جائے گی، کہیں نہ کہیں اس کی سنیت میں کمزوری واقع ہوگی. اور جس کا ایمان بالکل تر و تازہ ہوگا، جس کا ایمان مستحکم طاقتور ہوگا، یقیناً یہ اسی کا ایمان طاقتور ہوتا ہے جو اعلی حضرت کے مسلک پر ثابت قدم ہو. اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم سنی صحیح العقیدہ مانتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں جو مذبذب قسم کی پالیسی اور صلح کلیت والی پالیسی اپنائی جاتی ہے، انہیں سب کو لے کر چلو، سب اپنے بھائی ہیں، سب کو لے کر چلو، سب اپنے آدمی ہیں، کسی کو ناراض مت کرو، آپ بھی خوش رہیے، آپ بھی خوش رہیے، آپ بھی خوش رہیے. کچھ لوگوں کی ایسی، اکثر لوگوں کی پالیسی ایسی ہی ہے. لیکن الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کا یہ اصول یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ان ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. یہاں پر چاپلوسی والی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں صلح کلیت والی بات نہیں ہوتی ہے. سب کو لے کر چلو نہیں، بلکہ اسی کو لے کر چلو جو غلام مصطفیٰ ہے، جو غلام غوث اعظم ہے، جو غلام غریب نواز ہے، جو مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدم ہے، اسی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا ساتھ ہے، اور اس کا ساتھ ہونا اور ساتھ چلنا اس کے لیے بڑا مبارک ہوگا اور کامیابی کی ضمانت ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی مسلک حقہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلک اعلی حضرت یقیناً اس نکھرے ہوئے مذہب کا نام ہے جس میں کوئی دوغلی پالیسی نہیں ہے، جس میں کوئی گنجائش والی بات نہیں ہے، بلکہ جو بات حق ہے وہ حق ہے، اور جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، اور جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناجائز کو بھی جائز کہہ دیں اور جائز کو کبھی ناجائز کہہ دیں، ایسا نہیں، بلکہ صبح قیامت تک انشاءاللہ جائز جائز رہے گا اور ناجائز ناجائز رہے گا، حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا.
کسی کی صورت دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بلکہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر فتویٰ لکھا جائے گا۔ یہ معیار اہل سنت و جماعت کا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کا کام ایک ہو، ہم ایک ذہن ہوں، ایک فکر والے بن جائیں۔ اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ دینی جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کے اندر دینی مزاج بھی بیدار ہے۔ الحمدللہ ہر جمعہ کو آپ لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے دور دور سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے وقت آپ مرکز اہل سنت میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ شدت دھوپ کو برداشت کر کے آنا یقیناً یہ اس بات کی سچی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت ہے، اور آپ اسی مسلک کی حفاظت کے خاطر اسی پر ثابت قدمی کے لیے آپ لوگ یہاں اتنی دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں۔ الحمدللہ بس یہی چاہتا ہے فقیر کہ جو جذبہ اب آپ کے دل میں موجود ہے، محبت رسول کا، عشق مصطفیٰ کا، غلامی اہل بیت کا، غلامی غوث اعظم کا، یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رہے، اس جذبے میں کبھی کمی نہ آنے پائے، اس جذبے میں کبھی کوتاہی نہ ہونے پائے، یہ جذبہ ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ یہ جذبے میں اضافہ ہوتا رہے، تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم کتنے مطمئن ہیں۔ الحمدللہ اس کا دل خدا کی قسم مطمئن نہیں رہتا ہے جو ڈاواڈول ہوتا ہے، جو ادھر بھی ادھر بھی دونوں طرف اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ یہ منافقین کی چال ہوتی ہے، یہ منافقین کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، نہ ان کا دل کبھی مطمئن رہتا ہے۔ مطمئن کون ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ کون اطمینان والی جان؟ اطمینان والی جان وہی ہے جو اللہ کی فرما بردار ہو، جو اللہ کے رسول کی فرما بردار ہو، محبت رسول جس کے سینے میں ہو، عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہو، اہل بیت کی عقیدت محبت اس کے دل میں ہو، غوث اعظم کی غلامی کی غلامی کی نسبت اس کے پاس موجود ہو، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ثابت قدمی ہو۔ یہی سچا اطمینان والا ہے، یہی اطمینان والی جان ہے۔ اطمینان والی جان سے کہا جائے گا بروز حشر میں، اے اطمینان والی جان آجا آجا، اپنے رب کی طرف آجا، رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جا، جا جا جنت میں داخل ہو جا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو جنت کی بہاریں، رب کی رضا اسی کو نصیب ہونے والی ہے جو سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان رہتا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھیے، بھی آتے آتے دیکھیں گے آپ، اہل حدیثوں کی جتنی مسجدیں ہیں سب ویران پڑی ہیں، سب ویران ہے، کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، نہ کوئی جلسہ ہے، نہ درود و سلام کی محفل ہے، نہ جلسہ معراج النبی ہے۔ یہ سب بہاریں اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی، یہ بہاریں ساری اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنے نصیبے پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ رب قدیر نے ہم کو ایسے مواقع اور ایسی مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان راتوں میں ہم تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان راتوں کی برکت سے تھوڑے عمل کا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جیسا کہ روزہ رکھنے کے بارے میں بتایا گیا کہ رجب کے ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو یعنی شب معراج میں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت ذکر میں گزارے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتا ہے؟ 1 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، 1 روزے کی برکتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں کہ تھوڑی سی محنت کر لو اور زیادہ ثواب کا ذخیرہ جمع کر لو، تاکہ مرنے کے بعد یہ ثواب کا ذخیرہ تمہارے کام آ جائے۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ و فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آج کی شب اپنی بارگاہ خاص میں بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، خوبصورت دیکھا۔ اب خوبصورت کیسے دیکھا؟ وہ اللہ جیسی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ جیسی شان والا ہے ویسے دیکھا، یعنی آپ کی ہماری شکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ہماری آپ کی شکل اور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور کو رسول پاک علیہ السلام نے حالت بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس شان سے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلکیں جھپکیں نہ ادھر ادھر دیکھا، سیدھے رب کا جلوہ دیکھا۔
ایک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کی خواہش کی تھی. ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا دے. تو رب کا ارشاد ہوا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھتا گیا، ادھر انکار ہوتا رہا، ادھر اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اے موسیٰ، جب تم دیکھنے کی اتنی تمنا کر رہے ہو تم ڈائریکٹ نہیں دکھائیں گے، انڈائریکٹ دکھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈائریکٹ نہیں دکھائیں گے، انڈائریکٹ دکھائیں گے. مولا کو جیسے دکھانا چاہے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. رب نے فرمایا فلما تجلى ربه للجبل سبحان اللہ سبحان اللہ. جعله دكا وخر موسى صعقا. جب موسیٰ کے پروردگار نے فلما تجلى ربه، اس موسیٰ کے رب نے اپنی صفت ربوبیت کی تھوڑی سی تجلی کوہ طور پہاڑ پر ڈالی. اور موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہہ دیا تھا موسیٰ پہاڑ پر نظریں جماؤ. کہاں دیکھنا؟ پہاڑ کو میں اپنی جلوہ گاہ بناؤں گا، پہاڑ پر نظریں جماؤ، تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، دیکھ لینا تجلی. تو تجلی کتنی تھی؟ سوئی کا وہ ناکا جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے، اس سوراخ کو 1 کروڑ حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، چھوٹے سے سوراخ کو 1 کروڑ حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک حصہ کتنا ہوگا اندازہ کریے آپ. اس سے بھی کم تجلی تھی وہ جو موسیٰ کلیم اللہ کو دکھانے کی خاطر اللہ نے کوہ طور پر ڈالی تھی. تو کوہ طور پر جیسے ہی تجلی پڑی رب کی تو اللہ تعالیٰ کی رب کی صفت ربوبیت کی تجلی سے کوہ طور جل کے سرما بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. وہ تجلی برداشت نہ کر سکے. صفت کی تجلی اور ہے، ذات کا جلوہ اور ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں صفت کا جلوہ نہیں دکھایا بلکہ اپنی ذات و صفات کا جلوہ دکھایا. ایسے دکھایا اور اتنا قریب کر کے دکھایا. اللہ اکبر. رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانیں جیسے آپس میں ملتی ہیں. یہ دیکھیے یہ 2 کمانوں کا سینٹر یہاں ہے، یہ 2 کمانیں جیسے آپس میں مل رہی ہیں ایسے رب تعالیٰ سے قریب ہو گئے مصطفیٰ پیارے. اور اللہ فرماتا ہے او ادنا، اس سے ہی زیادہ اور قریب ہو گئے. اب کتنے قریب ہوئے وہ قریب ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، قریب کرنے والا رب جانتا ہے. اور قریب کر کے کیا کیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو اپنے بندہ خاص کو وہی کرنی تھی وہی کی، جو راز کی باتیں بتانی تھی بتائیں. چنانچہ حدیث پاک ہے کہ آسمانوں میں کچھ شور مچا، کچھ آوازیں آ رہی تھیں. تو پوچھا گیا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کیسی آوازیں ہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضور پاک علیہ السلام کے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا. تو سرکار فرماتے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی. اس کے بعد مجھے سب معلوم ہو گیا یہ کس کی آوازیں ہیں. جو ہو رہا ہے وہ بھی جان گیا، جو ہو چکا وہ بھی جان گیا، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی جان گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم 3 طرح کا علم عطا فرمایا. ایک علم شریعت، ایک علم طریقت، ایک علم لدنی. یہ 3 علم عطا فرمائے. میں نے جو جس کا اہل تھا اس کے سامنے میں نے وہ علم ظاہر کیا. ہم امتی اس بات کے اہل تھے کہ ظاہری علم کو ہم سنبھال سکیں، ظاہری علم سمجھ سکیں،
تو اللہ کے رسول نے شریعت کا علم بتا دیا اپنی امت کو، اور صحابہ میں سے کسی کو علم طریقت بتایا، باطنی علم سکھایا صحابہ کرام کو. اس میں ایک سرکار مولا علی کی ذات ہے، اور ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے میں نے جو دوسرا علم حاصل کیا طریقت کا، اگر اس علم کا میں تھوڑا سا بھی حصہ تم پر ظاہر کر دوں تو تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، بلکہ میرا گلا کاٹ ڈالو گے، میرا سر جدا کر دو گے میرے جسم سے. وہ علم ایسا علم ہے کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. تھوڑا سا علم جب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پورا علم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر علم لدنی اس کا معاملہ تو کچھ اور ہی نرالا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے معراج میں اپنے قرب خاص میں بلا کر تحفے عطا کیے. ایک تو تحفہ دیا عرش عظیم کا خزانہ. کیا دیا؟ عرش عظیم کا خزانہ دیا اپنے حبیب کو. وہ کیا ہے خزانہ؟ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ آیات قرآنیہ یہ عرش عظیم کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے امت کو عطا کیا گیا، سرکار کی امت کو عطا کیا گیا. اب یہ خزانہ کوئی معمولی خزانہ نہیں ہے. اگر آپ کو آصف ستا رہا ہے، آپ کو کوئی جن ستا رہا ہے، کوئی شیطان ستا رہا ہے، یا جادو ٹونے کے اثرات سے آپ پاگل ہو گئے ہیں، تو آپ ہرگز مایوس نہ ہوں، بلکہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیجئے، پانی پر پھونک کر پی لیجئے. انشاءاللہ عرش عظیم کا خزانہ ایسا باکمال خزانہ ہے کہ سکون و راحت مل جائے گی. سکون بھی ملے گا، راحت و رحمت بھی ملے گی، کیونکہ اللہ کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے. آپ پریشان نہ ہو. جس گھر میں جن بھوت پلید ہوں اس گھر میں بھی آپ 7 مرتبہ بلند آواز سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیجئے اور 7 مرتبہ اذان کہہ لیجئے. انشاءاللہ گھر سے بلیات دفع ہو جائیں گے. آزما کر دیکھ لیجئے اور اس سے فیض حاصل کیجئے. یہ سب میں تجربے کی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ سب بھی فیض اٹھانے والے بنیں، ہے نا. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا ہے تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے تمام سنی بھائیوں کو اچھی چیزیں سکھائیں تاکہ یہ بھی فیض حاصل کریں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایک دعا رسول اعظم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی تھی اور سرکار نے اپنے صحابی کو سکھایا تھا کہ یہ دعا پڑھ لو، کسی بھی بڑے سے بڑے بہادر ظالم کے سامنے تم چلے جاؤ اور حق کی بات کہو، سینہ تان کر کہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چنانچہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے ایک مقدس صحابی ایک ظالم بادشاہ کے پاس چلے گئے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. سینہ تان کر کہا مان لے خدا کا پیغام، رسول کا پیغام، تو فلاح پا جائے گا. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا سولی پر لٹکانے کی تیاری کرو، دھجیاں اڑا دو اس کی، میرے سامنے اتنی جرأت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کر رہا ہے. وہ صحابی رسول نے مسکرا کر کہا او بادشاہ، تو میرا بال بھی کا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا نے مجھ کو کیسی دعا سکھا دی ہے کہ کوئی ظالم مجھ پر ظلم کر ہی نہیں سکتا ہے. کوئی ظالم چاہے کتنا ہی بڑا ہو، جلاد ہو، کتنا ہی بڑا ہو، سخت دل ہو، یہ دعا پڑھ لینے والے پر کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا. وہ دعا میرے سرکار مفتی اعظم نے غلاموں کو سکھائی ہے. وہ دعا یہ فقیر چاہتا ہے کہ آپ کو بھی سکھا دو. اس کے لیے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی. جب میں آپ کو بلاؤں تب آنا ہوگا.
اور بڑی تعداد میں آؤ، تاکہ بڑی تعداد میں آئیں گے آپ تو انشاءاللہ زیادہ فیض پائیں گے۔ ابھی جو لوگ موبائل سے فون تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں، میں دعا پڑھ دیتا ہوں، ریکارڈ کر لیجیے۔ یہ دعا آپ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لیں۔ صبح میں پڑھنے والے کے لیے صبح سے مغرب تک کوئی ظالم ظلم نہیں کرے گا، شام میں پڑھ لیں تو پھر پوری رات کوئی ظالم آپ پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ دعا پڑھ لیجیے۔ پہلے درود شریف پڑھنا ہوگا آپ کو، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی، بسم اللہ علی جمیع اہل سنتی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل شیطان مرید ومن شر كل جبار عنید فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ اب جو ریکارڈ کر لیے ہیں وہ اپنے طور پر یاد کر لیں سن سن کر، اور جو ریکارڈ نہیں کر سکیں یہاں آئیں، اتوار کی محفل میں آئیں، جمعرات کی محفل میں آئیں، انشاءاللہ ان کو اتوار اور جمعرات کی محفل قادریہ میں یہ یاد دلائی جائے گی دعا۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو نماز عشاء کے بعد آپ کو آنا ہے، یا نماز عشاء یہیں پڑھ لیجئے، 8:45 بجے نماز عشاء، نماز کے ساتھ ہی انشاءاللہ ختم قادریہ شریف کی محفل ہوتی ہے۔ ختم قادریہ شریف کی محفل کے بعد انشاءاللہ یہ دعا آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے سکھائی جائے گی۔ آپ لوگ آئیے، میاں فقیر کے پاس جو بزرگوں کے دیے ہوئے خزانے ہیں، میں چاہتا ہوں خزانے آپ کو دے دوں۔ اب میری زندگی کا کیا بھروسہ، کیونکہ دن بدن میری طبیعت مائل و انحطاط ہے۔ جو وقت مل گیا غنیمت جانو، بزرگوں کے خزینے جو سینے میں مدفن ہیں اس کو آپ حاصل کر لو، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مولانا مرکز نے بلائے لیکن ہم کو کچھ نہیں سکھائے۔ سکھانے کے لیے میں بے چین ہوں، بتانا چاہتا ہوں، سب کچھ دینا چاہتا ہوں، لینے والے چاہیے، لینے والے چاہیے۔ آپ پابندی کے ساتھ آئیے، اور جتنی بڑی تعداد میں آ جائے ہیں اتنی ہی بڑی تعداد میں آئیے۔ ایسا نہیں کہ چند گنتی کے لوگ آ رہے ہیں باقی سب لوگ بھول جا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جتنی بڑی تعداد آج موجود ہے اتنی ہی بڑی تعداد میں آئیے۔ چند ہفتے پابندی سے آئیے، انشاءاللہ یہ دعا بھی پڑھا دوں گا، اور ایک ایسی دعا پڑھاؤں گا جو 7 چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے: جلنے سے، ڈوبنے سے، سانپ کے کاٹنے سے، ظالم بادشاہ کے ظلم سے، چوری چکاری سے، تمہارے مال کی حفاظت، یہ ساری چیزیں تم کو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ دعا بھی تم کو میں سکھا دوں گا انشاءاللہ۔ سیکھیں گے؟ لوگ بارڈ لگاتے ہیں سیکورٹی، مال کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ قدرتی سیکورٹی ایسی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لو بس، ہر چیز جو ہے سیکورٹی میں ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ جان، مال، عزت، آبرو، مال، دولت سب سیکورٹی میں ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہیے آپ؟ اور وہ دعا جو پہلے میں نے پڑھ کے بتائی آپ کو، وہ دعا پڑھ لینے سے کوئی بڑے سے بڑا ظالم، لچا، لفنگا، پہلوان، دادا، کیا بولتے، روڑی، کوئی بھی ہو اپنے وقت کا، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، بال بیکا نہیں کر سکتا، قسم خدا کی نہیں کر سکتا۔ یہ مجرب بات ہے، تجربے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ بہرحال جو باتیں میں نے آپ سے دل کی کہہ دی ہیں، اب اس کو سن کر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ تو معراج النبی کا یہ تحفہ ہے آپ کے سب کے لیے، معراج مصطفیٰ کا تحفہ آپ کو دیا ہوں، اس
اس کو قبول کیجیے، آنکھوں سے لگائیے، دل سے لگائیے، یاد کر لیجیے، فائدہ اٹھائیے۔ تو آج کی شب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش عظیم کا خزانہ عطا کیا اور نمازیں عطا کی۔ اب تفصیل آپ سن چکے ہیں علماء سے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، رہ گئی 5، 45 نمازیں حضور نے کم کروا دی۔ تو معلوم ہوا ہماری جو نمازیں ہیں یہ وسیلے والی نماز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولیے نا، وسیلے والی نماز ہے 5، اور جو وسیلے کا قائل نہیں اس کو 50 پڑھنا چاہیے، 50 پڑھنا چاہیے۔ ہم وسیلے نہیں مانتے، ہم وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، 50 پڑھ۔ یہ 5 تو وسیلے والوں کے لیے، یہ وسیلے کی نماز ہے۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ رب کے بلاوے پر گئے، ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ رب کے بلاوے پر گئے، جو شب معراج میں جبریل امین آ کر بلا کر لے گئے، جنت کا دلہا بنا کر، معراج کا دلہا بنا کر۔ یہ تو رب کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے مصطفیٰ بلائے جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے، نہیں نہیں، میرے مصطفیٰ پہلی مرتبہ گئے، رب سے ملاقات کی، 50 نمازوں کا تحفہ لیا، عرش عظیم کا تحفہ لیا، لے کر واپس آ رہے ہیں، چھٹے آسمان تک آ گئے مصطفیٰ۔ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آ رہے مصطفیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا آپ کی امت کے لیے؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ جائیے حضور، 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اس میں کچھ کم کرا لیجیے۔ تو حضور جو نماز معاف کرانے گئے تو اپنی مرضی سے گئے، اپنی مرضی سے گئے، رب نے بلایا نہیں تھا آؤ کم کرا لو، مصطفیٰ اپنی مرضی سے کم کرانے گئے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ پیارے کو رب کی بارگاہ میں ایسی رسائی حاصل ہے، وہ جب چاہے جا سکتے ہیں، جب چاہے آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں عالم بھی انہی کے ہیں۔ ایک نور سے ملنے نور چلا، ایک نور سے ملنے نور چلا، ایک جل اللہ ایک صلی اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج میں جو نمازوں کا تحفہ دیا گیا مسلمانوں، یہ تحفے کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا اپنے حبیب سے کہ اے محبوب 50 کی میں نے 5 کر دی ہیں، لیکن وعدہ میرا اتنا ہے کہ جو آپ کا امتی 5 پڑھے گا نمازیں، 50 نمازوں کا ثواب ہی دوں گا، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ثواب 50 کا ملیں گا، محنت 5 کی کرنی ہوگی۔ تو لہذا ہم آپ پڑھیں گے نماز 5 وقت کی انشاءاللہ، اور جہاں تک ہو سکے پابندی کرو نماز کی، کیونکہ نماز ایک ایسا وسیلہ ہے، نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، مرد حضرات مسجد میں نماز آ کے ادا کریں، اور عورتوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آج کل جو نیا سلسلہ نکلا ہے، عورتوں کو عیدگاہ میں لے جا رہے ہیں، عورتوں کو تراویح کی نماز کے لیے بلا رہے ہیں، ایک پردہ بن کر کے تراویح کی نماز، یہ سب کیا ہے؟ فتنے کے دروازے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، لیکن جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی عائد کر دی۔ لہذا کوئی عورت نہ مسجد میں جائے نہ عیدگاہ جائے، بلکہ اپنے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرے، کیونکہ عورتوں کو پردے میں رہ کر عبادت کرنے میں زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور گھر کے اندر بھی کہاں پڑھنا عورت؟ صحن میں نہیں پڑھنا، صحن میں پڑھنے سے بہتر دالان میں پڑھنا ہے، دالان میں پڑھنے سے بہتر اندر کے کمرے میں پڑھنا ہے، اور کمرے میں پڑھنے سے بہتر تہخانے میں، اگر گھر میں تہخانہ ہے، انڈر گراؤنڈ کوئی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پڑھنا اچھا ہے، اس کے لیے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے اس کو، کیونکہ پردے کا خاص اہتمام ہوتا ہے تنہائی میں نماز پڑھنے سے۔ اس لیے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھیں، اور کس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث، قادیانی، رافضی اور جتنے فرقے ہیں ان کے پیچھے
پڑھنے سے نماز ہم سنیوں کی نماز نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی غلطی سے پڑھ لیا تو نماز کو لوٹانا واجب ہے. نماز جب تک نہیں لوٹائے گا وہ گناہگار رہے گا. نماز لوٹا لے گا اس کے ذمے سے گناہ ساقط ہو جائے گا. لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. اور اتنی بڑی مسجد جو بنائی گئی اسی اعتبار سے بنائی گئی کہ کم از کم جو سنی حضرات ہیں, سنی نوجوان ہیں, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے مرکز اہل سنت میں نماز ادا کریں, کیونکہ یہاں الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ امام بھی ہے, سنی صحیح العقیدہ خطیب بھی ہے الحمدللہ. اب یہ مسجد تو گراؤنڈ فلور کی بنی ہے, کچھ کام تھوڑا سا رہ گیا, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اب اس کے بعد کی منزل جو ہے اوپر کی منزل ہے, اور اوپر 2 منزلہ بنیں گی انشاءاللہ. اس طریقے سے بازو بھی زمین خرید لی گئی ہے, یہ مرکز کے بالکل بازو لگ کر کے جو بڑا پلاٹ ہے 1500 گز زمین یہ بھی خرید لی گئی ہے. اس کے اندر انشاءاللہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام رہے گا, اور ایک اسکول قائم کیا جائے گا جس میں دنیا اور دین دونوں کی تعلیم دی جائے گی. اسکول دنیا اور دین کی تعلیم کا اسکول, یعنی مطلب یہ کہ بچہ عالم بھی بنے اور ڈاکٹر بھی بنے, عالم بھی بنے, انجینئر بھی بنے, حافظ بھی بنے اور فلاسفر بھی بنے. غرض کے دین و دنیا کی تعلیم کا مرکز بازو قائم ہونے والا ہے. اس کے لیے ابھی سے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس کی قیمت ہم کو ادا کرنی ہے. تقریباً 30 لاکھ روپے ابھی واجب الادا ہیں. 25 لاکھ تو زمین کی قیمت کے پیسے ادا کرنے ہیں, اور باقی پیسے 5 لاکھ جو میں نے زیادہ بتائے ہیں وہ زمین کی رجسٹری کے لیے خرچہ ہے. لہذا آپ حضرات 30 لاکھ کا انتظام رمضان کے مہینے تک کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ نے آپ کو دیا ہے اور دے, اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور نوازے. آپ نے اب تک اس مرکز کی تعمیر میں جو کچھ دیا, مجھے ایمان کی بنیاد پہ بتاؤ, مرکز کی تعمیر میں حصہ لینے والا کیا کنگال ہو گیا, کیا فقیر ہو گیا, محتاج مسکین ہو گیا؟ نہیں, بلکہ اللہ پاک کی قسم اس کے مال میں خوب برکتیں ہی ہوئی ہوں گی اور ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. تو مزید ایک مرحلہ رہ گیا ہے, اس پلاٹ کی زمین کی پیسے ادا کرنے ہیں. 25 لاکھ تو قیمت دینی ہے اور 5 لاکھ روپے رجسٹری کا خرچ ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے یہ کام ہم ہی کو انجام دینا ہے. یہ فقیر بھی رات دن محنت اسی لیے کر رہا ہے تاکہ جلد سے جلد یہاں بھی لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز ہو جائے. لڑکوں کی تعلیم کا تو مدرسہ چل رہا ہے, لڑکیوں کا بھی تعلیم کا آغاز ہو جائے. لڑکیاں بھی ہماری بہت ساری انتظار میں بیٹھی ہیں. مرکز کا مدرسہ بن جائے گا تو انشاءاللہ یہاں دھڑا دھڑ بڑی تعداد میں وہ داخلہ لے کر کے عالمہ بنیں گی, فاضلہ بنیں گی, مفتیہ بنیں گی, حافظہ بنیں گی انشاءاللہ. تو میں امید رکھتا ہوں ہماری قوم کے لیے ہم کو کرنا ہے, ہماری اپنی قوم مسلم کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے. اور اللہ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اچھے کاموں میں, نیک کاموں میں, پرہیزگاری کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو کمی کس چیز کی رہے گی ہمارے پاس؟ بس شرط یہ ہے کہ پہلے ہم دین کے مددگار بنے, اسلام کے مددگار بنے, مسجدوں کے خدمتگار بنے, مدرسوں کی مدد کرنے والے بنے. انشاءاللہ یہی تو دین کی خدمت ہے. یہ دین کی جو خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا. دیکھیے زمانہ لاکھ مخالف ہوتا ہے, یہ کام نہ ہوتا تو اچھا تھا, یہ مسجد نہ بنتی تو اچھا تھا, یہ مدرسہ نہ قائم ہوتا تو اچھا تھا. کچھ لوگوں کی تمنائیں ہیں ایسی, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے پہلے اللہ چاہتا ہے, اور اللہ کا جو چاہا ہوتا وہی پورا ہوتا ہے. تو لہذا ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر قدم آگے بڑھائے ہیں, اور اللہ پاک ہماری لاج رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھے گا. اور یہ کام چل رہا ہے, چلتا رہے گا. جب سے مرکز کا کام شروع ہوا رکا نہیں یہ کام, آج تک جاری ہے. ابھی فرش کا کام تھوڑا سا رہ گیا ہے, انشاءاللہ 1-2 دن میں وہی پورا ہو جائے گا. جیسے ہی یہ کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ہم اور جو بھی کام باقی رہ گئے ہیں یہاں پر وہ کام پورے کیے جائیں گے. ابھی کچھ گالوں میں پنکھے لگنا ہے, پنکھے بھی لگ جائیں گے. جو حضرات اپنے مرحومین کے ثواب کے لیے, دیکھیے آپ 1 2 3 4
ابھی 4 گالے ایسے بڑے بڑے جو گالے ہیں، 4 گالوں میں 4 پنکھے، یعنی مطلب کتنے ہو گئے؟ 4 چوک 16 کا 20 پنکھوں کا حساب رکھیے. 20 پنکھوں کی بھی ضرورت ہے گراؤنڈ فلور کے لیے. آپ حضرات ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو میں پیغام پہنچا رہا ہوں کہ 20 اللہ کے نیک بندے کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ ہم پنکھے انتظام کر دیں گے انشاءاللہ. 20 آدمی ایک پنکھا، 20 آدمی کی طرف سے ایک پنکھا ماشاءاللہ. یہ ہمارے احمد میاں، اللہ جزائے خیر دے میرے نوجوان دوست کو. اللہ پاک ہر معاملے میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر حصہ لیا ہے بندہ یہ. اللہ پاک ہر معاملے میں ان کو کامیابی عطا فرما، ان کی والدہ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اور ان کے تمام کاروبار میں برکتیں ترقیاں عطا فرما. یہ ہمارے عبدالسمی غوری ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ 5 پنکھے دے رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کیا نام؟ عبد القدیر رضا، 1 پنکھا، 3 پنکھے. کیا نام؟ مکرم رضا انشاءاللہ 3 پنکھے. آپ 1 پنکھا. نام بولو. صادق رضا. پیچھے جو کھڑے ہیں نام بتائیے. عامر 1 پنکھا. اور بھائی محمد آصف کتنا؟ 1 پنکھا. چلیے 1 پنکھا آپ کا. کیا نام ہے آپ کا؟ سید وقار الدین ماشاءاللہ. کیا نام آپ کا؟ محمد عبد الباری صاحب 3 پنکھے ماشاءاللہ جزائے خیر دے. ذوالفقار رضا 1 پنکھا. صادق رضا 1 پنکھا. محمد رضا 1 پنکھا. تحسین میاں کیا نام ہے آپ کا؟ نصیر الدین. عبد الکلیم صاحب 1 پنکھا. ہو گئے سب پورے ماشاءاللہ. 1 پنکھا ہمارے حسین میاں ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے. اللہ پاک آپ سب کے کمائی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. مجھے یقیناً آپ پر مجھے بڑا ناز ہے. میں آپ سب سنی بھائیوں نوجوانوں پر بہت ناز کرتا ہوں میں، کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی میری دعوت کو رد نہیں کیا. انشاءاللہ آپ میری دعوت کو رد نہیں کیے. انشاءاللہ روز حشر میں بھی جب رسول پاک علیہ السلام ہم کو بلائیں گے کہ چلو دیوانوں چلو، جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. تم اللہ کے گھر کو مسلیوں کو تم نے ٹھنڈک پہنچائی، آؤ اللہ آج تم کو جنت میں ٹھنڈی باغات عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی بھائی. اللہ تعالیٰ کو خوب جزائے خیر دے. اور کون ہے ادھر؟ نام بولیے. عبد المبین صاحب 1. ہمارے سید صاحب 2 پنکھے ماشاءاللہ. ہمارے مختار میاں 1 پنکھا. آپ ابراہیم میاں 1 پنکھا. آپ کا نام؟ محمد ابرار اکبر. محمد اکبر صاحب 1 پنکھا. عامر قریشی 1 پنکھا ماشاءاللہ. اب پنکھوں کا انتظام تو ہو گیا، بیٹھ جائیے. اب مزید یہ جو بڑا مرحلہ ہے زمین کا، رمضان میں انشاءاللہ پہلے جمعے سے لے کر 1 پنکھا ابھی دے رہے ہیں. قیمت دے دو مقبول میں. آپ سے گزارش ہے کہ زکات کی رقم بھی چلے گی اس میں، کیونکہ مدرسہ بن رہا نا. یہ مدرسے کے اندر زکات کی رقم چل سکتی ہے. انہیں ہیلہ شرعی کر کے وہ رقم ہم مدرسے کی تعمیر میں، مدرسے کی زمین میں لگائیں گے. مسجد میں زکات نہیں لگ سکتی، مسجد میں چندہ ہی دینا ہوگا آپ کو، لیکن مدرسے کے لیے زکات صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں. لہذا آپ کے گھروں میں جو زکات نکلے گی، آپ کے رشتہ داروں میں جو زکات نکلے گی، آپ کے ملنے جلنے والوں میں جو زکات نکلے گی، اس زکات میں غریبوں کو بھی دو، فقیروں کو بھی دو، محتاجوں کو بھی دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، اور ایک حصہ مرکز اہل سنت کو بھی دو. میں یہ نہیں کہتا پوری رقم لا کے یہاں پہنچا دو، دوسروں کو محروم کر دو، یہ میرا نہیں کہنا ہے. اپنے رشتہ داروں کا پہلا حق ہے، جو غریب مسلمان ہیں ان کو پہلا دو، کہ اس کے بعد جو رقم ملتی ہے ایک بڑی رقم لا کر مرکز اہل سنت کے لیے جمع کرا دیجیے. انشاءاللہ مجھ فقیر کی جیسے آج آپ نے لاج رکھی ہے، بات مانی ہے، انشاءاللہ رمضان شریف میں بھی آپ میری بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور ابھی آج جو ہے جلسہ معراج النبی میں آپ نے ماشاءاللہ علماء کرام کی نورانی بیانات سنے، بالخصوص ہمارے مہمان عالم دین عطائے خواجہ ہند
حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کا نورانی خطاب آپ نے سماعت کیا. میں محروم رہا سننے سے، کیونکہ میں 2 جگہوں پر اور مدعو تھا تقریر کر کے یہاں آنے تک. حضرت کی تقریر ختم ہو چکی تھی. بہرحال آپ نے سن لیا، ہو سکتا ہے ریکارڈ بھی کیا گیا ہوگا، میں ریکارڈ ہی سن لوں گا حضرت کی تقریر کا. بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ جیسے آج بڑی تعداد میں آپ لوگ مرکز اہل سنت میں جمع ہوئے ہیں، ایسے ہی بڑی تمام راتیں جتنی ہوں گی. آنے والی اب رات کون سی ہے؟ شب برات. شب برات میں عالمی سطح پر، پوری دنیا کے ورلڈ لیول پر جو محدث کبیر مانے جاتے ہیں، علامہ مولانا الشاہ مفتی محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب امجدی شہزادہ صدر الشریعہ، وہ تشریف لانے والے ہیں. اور دھواں دھار جلسہ ہوگا انشاءاللہ. اور دارالعلوم فیض رضا میں جو بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں معین آباد میں، ان بچوں کی دستار بندی بھی یہاں پر ہوگی شب برات میں. تو آپ لوگ آج جتنی تعداد میں آئے ہیں، ہر آدمی اپنے ساتھ کم از کم 2 دوستوں کو ساتھ لے کر آئے، تو انشاءاللہ جگہ بس نہیں ہوگی. چھت پہ کھڑے رہنا پڑے گا، باہر اطراف میں کھڑے رہنا پڑے گا. ابھی بھی ماشاءاللہ مسجد پوری بھر چکی ہے، تھوڑی سی جگہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو آپ حضرات 2 چیزیں ذہن میں رکھنا ہے، ایک شب برات میں آپ کو آنا ہے یہاں پر، اور دوسرے رمضان میں زکوٰۃ جمع کرنا ہے انشاءاللہ جتنی ہو سکے. اللہ تعالیٰ انتظام فرمانے والا ہے. کوشش کرنا اپنا کام ہے، پورا کرنا اللہ پاک کا کام ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس جانب ضرور توجہ فرمائیں گے اور مرکز اہل سنت کا کام آگے بڑھائیں گے. تو آپ کل جو روزہ رکھنے والے حضرات ہیں، وہ کتنے لوگ روزہ رکھنے والے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کر لیجیے. جزاکم اللہ. تو یہاں پر مرکز میں عام لنگر کا اہتمام نہیں کیا گیا آج، کیوں وقت کم تھا، تیاری نہیں ہو سکی. صرف روزہ داروں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری کا انتظام کیا گیا ہے. تو جو حضرات سحری کھانا چاہتے ہوں، آپ سحری کے وقت کا تھوڑا انتظار کر لیں، کیونکہ 2:10 تو ہو چکے ہیں. سلام وغیرہ پڑھنے تک اور 10-15 منٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سحری کھا کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں، یا پھر سحری تک آپ یہیں پر بیٹھیں، نماز فجر ادا کر کے جائیں، جیسے آپ کی مرضی و سہولت ہو. اب جلسہ انشاءاللہ ہمارا اختتامی مراحل میں پہنچ رہا ہے. کیا ہے؟ سمیرہ بیگم بنتے سمیرہ بیگم بنتے فرزانہ بیگم جو بیمار ہے، مولا تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. محمد خلیل صاحب کی اہلیہ محترمہ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محمد خلیل صاحب کی اہلیہ کو بھی صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے. جائیے، مسئلہ تو سلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ